وہ رات، وہ کالی سیاہ رات، بھلا میں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ ان 20 سالوں میں تو کیا، پوری زندگی وہ رات نہیں بھلائی جا سکتی۔ وہ رات مجھے آج بھی اس طرح یاد ہے جیسے گئے دن کی گزری رات یاد ہے۔ سوچوں تو سر چکرا سا جاتا ہے کہ آخر وہ کیسی رات تھی؟ کیا اس میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب حقیقت تھا، یا میری نظر کا ایک دھوکہ تھا، یا پھر میرا ایک خواب؟ نہیں نہیں، میں اسے خواب نہیں کہہ سکتی، کیونکہ خواب بند آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں، جبکہ میں نے تو کھلی آنکھوں سے وہ سب دیکھا تھا۔ میرا نام نازیہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد ہوں۔ میرے بعد ایک بہن اور 3 بھائی ہیں۔ آج سے 20 سال قبل میرا باپ ایک غریب کسان تھا جو دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ ابا کے سارے دن کی محنت سے ہمارے گھر کا 2 وقت کا چولہا چلتا تھا۔ ہمارا گھر ایک بہت ہی چھوٹے سے کمرے اور کچی 4 دیواری پر مشتمل تھا، مگر اس چھوٹے سے گھر کو بھی اماں بڑی مشکل سے سنبھالتی، کیونکہ غربت اس گھر کی اینٹ اینٹ میں بسی تھی۔ میں بھی بچپن سے جوانی تک کے سفر میں غربت کیا ہے سمجھ چکی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی حالت پر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن بھلا میں کیا کر سکتی تھی؟ ایک تو اس گھر میں غربت تھی جسے میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، اور ایک اور بات جو اماں کے منہ سے کئی بار سنی تھی وہ یہ کہ اس گھر میں جنات کا سایہ ہے۔ اماں اکثر ہمارے گھر آئی گاؤں کی عورتوں کے سامنے ذکر کرتی تو میں اکثر اچانک پہنچ جانے پر سن لیتی، ورنہ اماں نے کبھی مجھے خود نہیں بتایا تھا۔ ان کا خیال تھا شاید میں ڈر جاؤں گی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ اماں کے سوا وہاں اور کسی کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، اس لیے وہاں کبھی کسی نے خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر ایک بار میری زندگی میں ایسی رات آئی جس نے آج تک خود کو مجھے بھولنے نہیں دیا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ میں اپنے سارے کام مکمل کر کے اپنی چارپائی پر آ گئی تھی۔ اپنے قریب کی چارپائیوں پر نظر ڈالی تو اماں، ابا اور بہن بھائی سب سو گئے تھے۔ ساتھ والے گھروں میں بھی خاموشی چھا گئی تھی، یقیناً وہاں بھی سب نیند میں مگن تھے۔ ہر طرف کالی رات کا راج تھا۔ باقی راتوں سے یہ رات کچھ زیادہ ہی کالی تھی۔ چاند بھی آسمان پر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تاروں کو تکتے تکتے نیند کی وادی میں اتر گئی، اور جانے کتنی دیر نیند میں رہی کہ اچانک ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں مجھے اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ایک پل کو دل میں خوف اٹھا، مگر اگلے ہی پل میں پھر سے آنکھیں موند لیں۔ مجھے آنکھیں بند کیے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر کے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور اس طرف دیکھا جہاں مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی، تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے سرہانے بہت ہی پیارا ایک لال گلاب رکھا تھا۔ اتنا پیارا گلاب میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور بڑا اتنا کہ اگر دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا لیا جائے اور اس میں وہ پھول رکھ لیا جائے، وہ پھول اس پیالے میں سماتا۔ اتنا پیارا پھول دیکھ کر تو میں اپنا سارا خوف ہی بھول گئی۔ میں بھول گئی کہ اتنی رات کو اچانک کس نے اسے یہاں رکھا ہے، اور جہاں اتنے اندھیرے میں اور کچھ نظر نہیں آ رہا وہاں یہ پھول کیسے؟ میں نے جلدی سے پھول اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو یوں لگا جیسے میرا ہاتھ کسی بہت بڑے پتھر کے نیچے آ گیا ہو۔ وزن ہاتھ پر اتنا آ گیا کہ میں بے بس ہو گئی۔ میں نے مدد کے لیے ماں کی چارپائی کی طرف دیکھا تو وہ نیند میں نظر آئیں۔ سو بے بسی سے ایک بار پھر گلاب کے پھول کی طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھول وہاں سے غائب تھا اور میرے ہاتھ کا وزن بھی غائب تھا۔ میں نے ہاتھ کو کئی بار ہلا کر دیکھ لیا، مگر اب ہاتھ بالکل ٹھیک تھا۔ میں ابھی اس کشمکش میں تھی کہ آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر زندہ ہو گیا۔ میں جس کروٹ لیٹی تھی اسی طرف ہمارا کمرہ تھا، اور کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی سے عجیب سی روشنی پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ وہ روشنی دیکھ کر میں اٹھ بیٹھی اور پھر بے اختیار چارپائی سے اتر کر کمرے کی طرف بڑھ آئی۔ جانے میرا خوف اس وقت کہاں چلا گیا تھا جو میں اس طرح بنا سوچے سمجھے چلی جا رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس روشنی والی جگہ کو دیکھتی رہ گئی۔ سونا، چاندی اور شاید ہیرے تھے جو چمک رہے تھے، اور وہ بھی اتنے کہ کمرے کا ایک کونا بھرا پڑا تھا۔ میں بت بنی کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ لے لو نازیہ، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ ایک آواز جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دے لو، یہ سب تمہارا ہے۔ ایک بار پھر وہی آواز آئی تھی، لیکن میں نے ان چیزوں کی پرواہ نہ کی اور اس آواز دینے والے کو تلاش کرنے لگی۔ مجھ پر کوئی عجیب سی بے خوفی سوار ہو چکی تھی۔ میں اس آواز دینے والے کو تلاش کرتے کرتے گھر سے باہر آ چکی تھی۔ میرے گھر سے باہر آ جانے پر وہ آواز تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اب میرا رخ کسی اور جانب تھا، اور جگہ تھی بہت سے کھیتوں کو پار کر کے ایک پرانی بھٹی، جہاں مشہور تھا کہ وہاں جنات بستے ہیں۔ کوئی طاقت تھی جو مجھے اپنے ساتھ لیے چلے جا رہی تھی، اور میں خاموشی سے چلتی چلی جا رہی تھی۔ بغیر کسی چپل جوتے کے میں کھیتوں سے گزر رہی تھی۔
اور چلتے چلتے تقریباً آدھا سفر کر آئی تھی کہ اچانک مجھے کسی چیز سے ٹھوکر لگی جس نے مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا۔ ہوش آتے ہی میں نے ارد گرد دیکھا اور پھر مکمل خوف مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں نے اسی وقت گھر کی طرف دوڑ لگا دی، پیچھے نہیں دیکھا اور پھر گرتے پڑتے گھر آ کر سانس لی۔ نازی کیا کر رہی ہو وہاں؟ میں باہر کا دروازہ بند کر رہی تھی کہ اماں کی آواز سنائی دی جس سے میری جان میں جان آئی۔ اماں کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی دروازہ کھلا تھا، ابھی میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو بند کرنے چلی آئی۔ میں نے اماں سے بات چھپا لی کہ اصل بات کیا ہے۔ ٹھیک ہے آ کر سو جاؤ۔ اماں شاید آدھی نیند میں تھیں سو مجھے کہہ کر سو گئیں۔ پھر صبح میں نے اماں کو سارا رات کا قصہ سنایا تو اماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں وہاں سے سلامت واپس آ گئی، ورنہ رات پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس رات کے 2 سال بعد میری شادی ہو گئی، لیکن ان 2 سالوں میں پھر ایسا میرے ساتھ کچھ نہ ہوا جیسا اس رات ہوا تھا، نہ ہی اماں کو پھر کبھی کچھ محسوس ہوا۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اس رات کا آخر قصہ کیا تھا۔ کیا وہ رات میرے لیے خواب تھی جسے میں نے حقیقت سمجھ لیا تھا؟ اگر خواب تھا وہ سب تو میرا کھیتوں میں جانا اور پھر ٹھوکر کھا کر واپس آ جانا کیا تھا؟ مجھے آج بھی یہی سوال ستاتا ہے کہ مجھے وہاں تک لے جانے والے نے واپس کیسے آنے دیا، اور وہ سونا چاندی ہیرے موتی اور خاص طور پر میرے قریب رکھا وہ لال گلاب، ان سب میں کتنی حقیقت تھی۔